الم ترا، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا؟ میں نے آپ کو بتایا، عرض کیا کہ عرب لوگوں کا یہ اسلوب رہا کہ الم ترا اسی کو کہتے کہ جس کی نگاہوں کے سامنے سے یہ واقعہ گزر چکا ہو، بلکہ غالباً اردو میں اس طرح کا انداز ہے کہ کسی کو اگر یہ بات کہنی ہو، سمجھانی ہو، تو اس طرح کہتے ہیں فلاں کو تم نے دیکھا نہیں اس نے کیا کیا؟ تو کہتا ہاں میں تو تھا نا ادھر، میں نے دیکھا ہے۔ تو وہ بات کو زور دینے کے لیے اس طرح کہا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ سوال مفسرین نے پیدا کیا کہ جب حضور کے پہلے کا یہ واقعہ ہے اور یہ واقعہ جو ہے الم ترا سے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے، یہ تو نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس واقعے کو قرآن نے بیان کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو ہزاروں سال قبل واقعہ ہے۔ مفسرین نے اس کا یہ جواب دیا کہ بات یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ اللہ تعالی ماضی کو مستقبل بنانے پر قادر ہے، حال بنانے پر قادر ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جب شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کافروں نے اعتراض کیا تو بیت المقدس جبریل امین اٹھا کر حضور کے سامنے لے آئے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اگلے پچھلے تمام واقعات دکھا دیے۔ الم ترا، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اس شخص کی طرف جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا اور کہنے لگا آپ کا رب کون ہے؟ میں آپ کا رب ہوں۔ ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تو وہ غرور میں مبتلا ہو گیا۔ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی، میرا وہ رب ہے، یحیی، جو زندہ کرتا ہے، وہ یمیت، اور وہ موت دیتا ہے۔ اس نے کہا آپ کا رب کون ہے؟ میں آپ کا رب ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میرا رب تو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امید، نمرود بولا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور موت دے سکتا ہوں۔ دو قیدی تھے، ایک پر سزائے موت ثابت ہو چکی تھی اور اسے سزائے موت ملنے والی تھی، اس کو اس نے آزاد کر دیا، اور ایک بے گناہ قیدی تھا اس کو قتل کروا دیا۔ کہا دیکھو جو مرنے والا تھا اس کو میں نے زندگی دے دی، اور جو زندہ ہونے والا تھا، زندہ رہنے والا تھا، اس کو میں نے مار دیا۔ اب یہ بڑی نادانی تھی۔ سوال یہ ہے کہ جس شخص کو اس نے آزاد کیا یہ تو پہلے سے زندہ تھا، بات تو یہ ہو رہی ہے کہ مردہ کو زندہ کر کے دکھا، تو مردہ کو زندہ کرنے میں تو اس میں طاقت نہیں ہے کہ وہ مردہ کو زندہ کر سکے۔ اور دوسری بات جس کے متعلق یہ کہا کہ جناب والا میں نے اس زندہ کو موت دے دی اور جو مرنے والا تھا اس کو آزاد کر دیا، تو بات یہی ہے یہ تو ظاہری اسباب ہیں، حقیقت میں موت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور رب العالمین زندگی دینا نہ چاہے تو کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء کے جو معجزات اور کرامتیں ہیں کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، اس کے بارے میں بھی عقیدہ یہی ہے باذن اللہ، حقیقی طور پہ زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ تو جب آپ نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ نمرود بات کو سمجھا نہیں ہے، قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے اسے اس سے آسان بات سمجھائی۔ فإن اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ یأتی بالشمس من المشرق، سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأتی بہا من المغرب، تو اگر خدا ہے، اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے تو مغرب سے اسے نکال دے۔ فبہت الذی کفر، پس کافر کے ہوش اڑ گئے، وہ لاجواب ہو گیا، وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ نمرود پھر بھی ہدایت پذیر نہ ہوا، مچھر نے حملہ کیا اور 400 سال تک مفسرین فرماتے ہیں مچھر اس کے دماغ میں بیٹھا رہا۔ نمرود کی عمر 800 برس، 400 سال تک اس کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حجت تمام کر دی اور اس نے انکار کر دیا تو مچھر آیا اور اللہ کی طرف سے عذاب تھا اور اس کے دماغ میں بیٹھ گیا، اور مچھر 400 برس تک اس کے دماغ میں رہا۔ اتنے عرصے تک مچھر کا رہنا یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی قدرت کا ظہور ہے، اور یہ مچھر جب اسے تنگ کرتا تو اسے بڑی شدید تکلیف ہوتی۔ اور آپ جانتے جب انسان بیمار ہوتا ہے اور علاج نہ ملے تو وہ ہر قسم کے علاج کے تجربات کرتا ہے۔ تو ایک دن جب اسے سر میں درد ہو رہا تھا تو اس نے کسی سے کہا کہ مجھے کوئی چیز سر پہ مارو۔ جب کسی نے مارا تو اسے سکون ملا، تو اس نے پھر ایک اپنے لیے خادم مقرر کیا کہ اس کے ہاتھ میں ہر وقت جو ہے تختہ ہوتا، اور جب بھی مچھر تنگ کرتا، اسے تکلیف دیتا تو یہ اسے اشارہ کرتا، وہ تختے سے اس کی پٹائی کرتا، مچھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان،
مفسرین نے بیان کیا، بڑا مستند قول ہے، لیکن حیرت بھی ہوتی ہے کہ اس کی عقل کیسی مان پڑ گئی تھی کہ اس کے پاس جو بھی آتا وہ اس کے سامنے پہلے سجا کرتا، پھر بات کرتا اور اسے خدا مانتے۔ ایک دن وہ خادم اس کے پاس نہیں تھا، کسی کام سے گیا ہوگا، تو بڑی شدید تکلیف ہوئی، تو اس نے اس آنے والے سے کہا اپنا جوتا میرے سر پہ مارو۔ جب جوتا مارا گیا تو مچھر کافی دیر کے لیے بیٹھ گیا، تو اسے یہ تدبیر زیادہ سمجھ میں آئی۔ اب اس نے یہ قانون بنا دیا کہ جب بھی کوئی آئے تو پہلے اپنا جوتا میرے سر پہ مارے، پھر مجھے سجدہ کرے۔ 400 برس تک یہ لوگوں کے جوتے کھاتا رہا، مگر کافر کو عقل نہ آئی۔ اور پھر ایک دن وہ آیا کہ جب زور سے تختہ اس خادم نے لگا دیا غلطی میں اور اس کا سر پھٹ گیا، اس طرح یہ ذلیل اور رسوا ہو کر تباہ ہوا۔